ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوب جدلنا ونزلنا رونق ایماننا هادي سبيلنا سبيلنا رونق جدراننا آلانا وولانا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ایک دو بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا توڑی اجے بھی وہی عادت ہے جڑی پچھلے سال سے. اجے دے سال میں بہت کچھ بدل گیا تو اس میں بدل جاؤ. سبحان اللہ. ہن تے عمران دی حکومت بھی بدل گئی ہے، تسی بدل جاؤ. پچھلے سال بھی تسی ایویں ہی چپ سو درود دے ہوتے تو تسی چپ اس سال بھی ہو. درود پاک پڑھو نا اس طرح کہ ایک بار درود انج پڑھو کہ پوری تھکاوٹ اتر جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا بابا رفیق. اس دفعہ کچھ تھکیا لگ رہے ہیں. اگر تشریف لے آنا تھے میرے کو آؤ. درود پاک نا ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درود پڑھنے والوں کے لیے کیا انعام ارشاد فرمایا. فرمایا جڑا اتھوں درود پڑھ دینا اتھوں یعنی دل نال تے محبت نال. حدیث پاک ایک لفظ نے انی اسمع الصلاۃ لآل محبتی وعارفہم. جڑا اتھوں درود میرے تے پڑھ دینا پاویں دنیا دے کسے کونے وچ بیٹھا ہوئے میں انہوں پہچان لینا.
جے تو چاہتے ہو سرکار سانو پہچان لین تے پھر حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن بھی جڑا میرا درود پڑھن والا جدوں میرے قریب آئے گا میں انج ہاتھ ملا کوئی علاقے دا ایم پی اے کسی غریب نال ہاتھ ملاوے ایم این اے ہاتھ ملاوے وزیر اعظم کسی نال سلام کر دے وے عمران خان کسی دی قمیض تے سین کر دے وے تے قمیض 10 لاکھ دا وک جاندا ہے وہ منڈا روندا روندا کیا کہندا جی ایتھے کچھ لکھ ہی دیو انہیں ہوتے جناب کیا لکھیا ہونا سین ہی کیتا ہونا اپنا جی عمران خان کا سین میری قمیض پہ آ گیا ہے اس کے قلم سے اس کا نام میری قمیض پہ لکھا قمیض 10 لاکھ کا ہے وہ بچہ کہندا میں نہیں بیچنا چی نسبت خاکرہ بعالم پاک کیا نسبت ہے عمران خان کو آقا کریم سے اللہ اکبر جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے حضور فرماتے ہیں صرف میں سین ہی نہیں کرنا جڑا میرے تے درود پڑے قیامت والے دن میں انہوں سینے لانا ہے جے چاندے ہو قیامت والے دن آقا کریم دی نظر کرم مل جائے مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نسبت مصطفیٰ دی محفل دے اندر آن والے ہو آقا کریم دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھن والے ہو اللہ دے ولیاں نال محبت کرن والے ہو اولیاء کرام دے تذکرے واسطے اپنے گھر دے اندر جشن دا سما بنان والے ہو سنو جڑا آقا کریم نال محبت کردا ہے جڑا حضور دے غلاماں نال محبت کردا ہے جڑا اللہ دے ولیاں نال محبت کردا ہے او دا مقام کتنا ہوندا ہے اسی ایویں نہیں محبت کردے ہن رب کو بہت پیارے رب راضی ہے اسی انہوں جواب دینے چومن جے شرک ہوندا جبریل کیوں چومیدا جبریل بھول گیا مالک خودی رکیدا چومن جے کر گناہ ہے ونج فتوے سفر شریف کا ہے اور اس میں 20 اور سینکڑوں اولیاء کرام کے عرس ہیں جن میں سر فہرست حضرت داتا علی البیری رحمت اللہ علیہ اسی مہینے میں مجدد پاک کا عرس ہے اسی مہینے میں حضرت پیر میر علی شاہ شہنشاہ چشت اہل بہشت گولڈی شریف والوں کا عرس مبارک ہے اور اسی مہینے میں ہندوستان کے اندر عشق رسول کی شمع روشن کرنے والے میرے مسلک کے مجدد حضرت علامہ اشاہ محمد احمد رضا حافظ بریلوی کا عرس مقدس ہے سب سے بڑی بات یہ ہے امام حسین کے بڑے بھائی والا کا سبحان اللہ سبت رسول جگر گوشہ مصطفیٰ جن کو حضور نے فرمایا بنی حاضر سید فرمایا یہ میرا بیٹا کیا ہے ساری امت کا سردار ہے سید ہے امام حسن کے بارے میں فرمایا امام حسن پاک کا یوم شہادت بھی اسی مہینے میں ہے پتہ ہے کس تاریخ کو ہے امام حسن پاک دا یوم شہادت کیڑی تاریخ نو ہے سفر دی
यही थे गल्ला। इमाम हुसैन का यौम शहादत केड़ी तारीख नूं है? इमाम हुसैन केड़ी तारीख नूं शहीद होए? 10 मुहर्रम नूं। सारे खोल के बोलो, इसे केड़ी हुई मुश्किल गल है? हर 10 मुहर्रम ते चावल नहीं पकांदे हो, देगा पकांदे हो, लंगर पकांदे हो, इमाम हुसैन नूं सलूट करदे हो। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह दे अंदर सलाम सुन्नी पेश करदा है। यही ते सुन्नियां दा वतीरा है। आले बैत नाल भी प्यार सुन्नी करदा है, सहाबा नाल भी प्यार सुन्नी करदा है। लेकिन बात यह है कि इमाम हुसैन के नाम पे तो 10-10 देगे पकाते हो, 20-20 देगे पकती हैं, बड़े जनाब लंगर चलते हैं, बड़े उनके नाम पे सबीले लगाते हो, बड़े उनके नाम पे दूध और शरबतें बांटते हो, और इमाम हसन के नाम पे एक पतीला भी नहीं पकता। अल्लाह हाँ? पता ही नहीं है कि इमाम हसन किस दिन शहीद हुए, हालांकि इमाम हसन भी शहीद हुए हैं, इमाम हुसैन भी शहीद है, इमाम हसन भी शहीद है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गला काटा गया, गर्दन काटी गई, नेज़े पे चढ़ाया गया, ज़ाहिरी तौर पे शहादत है। और हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, जिगर कलेजे कट के बाहर आ गए, शहीद हुए। और इमाम हसन तो वो हैं, जब पैदा हुए सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने गोद में उठाया, उठा के देखा ऐसे लोरी दे रही थी, कहती सी पुत्र तू ते अपने प्यो वर्गा नहीं लगना है, तू ते मेरे प्यो वर्गा लगना है। तेरी शक्लो शबात, तेरी सूरत, तेरी आंखें, तेरे नाक, तेरे होंठ, तेरे लबो रुखसार, तेरे चेहरे की वजह तो मोहम्मद मुस्तफा जैसी लगती है। सर से लेकर नास तक इमाम हसन तस्वीर मुस्तफा थे। इमाम हसन को सामने खड़ा किया जाए, साहबा फरमाते थे ऐसे ही लगते हैं जैसे मोहम्मद मुस्तफा खड़े हैं, इतने अजीम नवाज। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन मुसलमानों के 2 गुरों के दरमियान सुलह कराएगा, 2 गुरों के दरमियान सुलह कराएगा। और जब मौला अली शहीद हुए तो मसनद खिलाफत पर हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमा हुए, आप मुसलमानों के खलीफा बने। 6 माह तक आपने खिलाफत का जमाना गुजारा, और वो 6 माह डाल के खिलाफत के 30 साल पूरे बनते हैं। इमाम हसन खुलफाए राशिदीन में 5वें खलीफा है। क्यों नहीं लेते उनका नाम? क्या हुआ कि उनकी शहादत नहीं मनाते? आज तो सफर में ये उर्स हो रहा है, और मुझे औलियाए किराम के हवाले से मौजू दिया गया कि आपने बुजुर्गान दीन की निस्बत और उनके उर्स के हवाले से ये बात करनी है। तो मैंने कहा खिलाफत में, इमामत में, विलायत में ताजदार विलायत सबसे पहले विलायत के इमाम मौला अली हैं, और विलायत के दूसरे इमाम इमाम हसन हैं। आइम्मा आले बैत में पहला इमाम अली है, और आइम्मा आले बैत का दूसरा इमाम इमाम हसन है। शबीह मुस्तफा है, तस्वीर मुस्तफा है। 28 सफर को आपका यौम शहादत जी चंद ये तारीख चल रही है, इस दी 28 नू 2 रवायतन, एक है 5 रबीउल अव्वल, लेकिन ऑथेंटिक ज्यादा जो है वो है कि 28 सफर को इमाम हसन को शहीद किया गया। और आपको आपकी बीवी ने जहर का प्याला दिया किसी के कहने पर, जब पिया जिगर कलेजे कट के बाहर आए, शहादत का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन आए, फरमाया भाई वो बताओ तो सही कौन सा बंदा है जिसने आपके साथ ये किया है? आपने फरमाया अगर जिस पर मुझे शक है वही हो, फिर अल्लाह रसूल जाने और क़यामत जाने और मैं जानूं। क़यामत के दिन उससे पूछूंगा अल्लाह की बारगाह में, लेकिन अगर मुझे उस पर शक है, अगर वो ना हुआ तो फिर मैं बेगुनाह किसी की जान लेना नहीं चाहता। ये वक्त विसाल अपने भाई को फरमाया,
कितने हौसले वाला बंदा है। इमाम हसन मसनद नशीन हैं, 6 माह गुजर गए, आप खिलाफत की कुर्सी पे हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ मामलात में बात चली, लोग तलवारें लेके खड़े हो गए। इमाम हसन के साथ भी तो दुनिया है, 90,000 की फौज है आपके साथ। कितनी? 90,000। एक इशारा करते तो कत्ल गारत गरियाम ढेर लग जाते। आज कुर्सी की बात हो ना, नवाज शरीफ को निकाला जाए तो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पीटता हुआ आता है, मुझे क्यों निकाला? आपके सामने है कि नहीं? बोलिया करो मेरे नाल सियासत इत्थे ही रहनियां, कबर पे रसूलुल्लाह ने काम आना है ना, उथे नवाज शरीफ ने आना कम, ना जरदारी ने आना, ना इमरान खान ने आना, ना किसी दूसरे लीडर ने। अगर कयामत वाले दिन भी कम आना है तो हुसैन पाक दे नाने ने आना, जे कबर विच भी कम आना है तो हुजूर ने आना है। बिल्कुल घबराया ना करो। अगरचे सियासी तौर पे आपकी वाबस्तगी जिस भी पार्टी और फिरके के साथ है, मैं नहीं कहता अपनी वाबस्तगियां जिसके साथ मर्जी है रखो, एक दिन वो आना है जिस दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लेना है किसके साथ खड़े रहे हो। हाँ, कम से कम बंदा उस दिन फखर से कह तो सके मैं किसके साथ खड़ा था। अगर नवाज शरीफ को निकाला, वहां से पीटता हुआ आया इस्लामाबाद से लाहौर तक, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? मैंने कहा अपने करतूतों पे नजर कर, तुझे पता चल जाएगा तुझे क्यों निकाला। तुझे इन्होंने नहीं निकाला, तुझे मदीने वाले ने निकाला है। जब तू खत्मे नबूवत पे हमले करे, खत्मे नबूवत पे डाके मारे, वहां इस्लामाबाद के ऊपर अल्लामा खातम हुसैन रिजवी जैसे लोगों पे 22,000 शेल फेंके, 8 जनाजे हमने वहां से उठाए, और खत्मे नबूवत का बिल दोबारा बहाल करवाने के लिए हमें जवानों की कुर्बानियां देनी पड़ी। हमने सीनों पे गोलियां खाई, हमने जेल काटे, 30-30 हजार उलमा को जेलों में डाला गया, और मुमताज कादरी जैसे आशिक़े रसूल को तूने फांसी पे चढ़ाया। अब भी पूछता है मुझे क्यों निकाला? और जब रातों रात इमरान खान का फैसला हुआ, फैसले रातों रात ही होंगे। हाँ, चोरां दे फैसले रातों रात ही होंगे। हाँ हाँ, रातों रात जो फैसला होया निकाला, तो बाहर आके बयान देने लगा, कहता है जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। क्या कहता है? खतरनाक हो गया। मैं अभी रात को आ रहा था इधर आपकी तरफ, तो मेरा मोबाइल देवी एक मिनट, मैं आ रहा था, मुझे अचानक एक मेरी सीट से पिछली सीट पे लड़का बैठा था, उसने मोबाइल जो ऑन किया तो इमरान खान का एक क्लिप चल रहा था। आजकल उसके क्लिप चल रहे हैं ना कि हम आजादी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? पिछले दिनों कह रहे ऐसी कि हम रसूलुल्लाह की सीरत से, आपकी सुन्नत से भी आजादी चाहते हैं। ये क्या था ना उसने, आप मीडिया पे देख रहे हैं। रात को मैंने उसका एक अजीब क्लिप सुना। यकीन करें, खुदा की कसम, दिल खून के आंसू रोता है। लोग अभी भी इन लोगों को अपना लीडर मानते हैं, और लोग कहते हैं नहीं जी, खान साहब जैसा तो आशिक़ रसूल है ही कोई नहीं। रात को 12 बजे इसका फैसला हुआ कि अब ये वजीर आजम नहीं रहेगा। रमजान शरीफ के पूरे महीनों में, रमजान शरीफ का पूरा महीना चलता रहा, हमने देखा कभी लाहौर, कभी सियालकोट, कभी गुजरांवाला, कभी रावलपिंडी, इधर लोग तरावीह पढ़ रहे होते थे, कभी पिशावर, लोग तरावीह में मसरूफ होते थे और ये लड़कियां नचाने में मसरूफ होते थे। उधर बादशाही मस्जिद में नमाज़े तरावी चल रही है, और इधर मीनारे पाकिस्तान पे गाने चल रहे हैं। जब आएगा इमरान तो बनेगा नया पाकिस्तान। तो कोई कह रहे असी मेरा भी इमरान खान दे धरने विच नचने नू जी करता है। लड़कियों को वहां धरनों में नचाया जा रहा है। आखिर वो बेटियां किसकी हैं? कौम की बेटियां है ना। कौम की बेटियां तो हमारी बेटियां होंगी, जो मुसलमानों की होंगी वो तो हमारी होंगी, जो बीच में कादियानियों की आई हैं उनकी बात हम नहीं करते। रात को मैंने एक क्लिप उसका देखा, कहने लगा मेरे पाकिस्तानियों, हाँ मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी आजाद कराना चाहता हूँ। सुन ले अपने कानों से, ये ना समझना कि मौलवी साहब अपने को कह रहे हैं। पाकिस्तानियों,
کس کی آواز ہے؟ آواز پہچانتے ہیں؟ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا. ہمیں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے بھی آزاد کرنا ہے. یہ لیڈر ہیں قوم کے، اپنی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے، چاہے لوگوں کو کفر کے راستے پہ لگا رہے ہیں. یہ صراحتاً کفر ہے. لا الہ الا اللہ سے آزادی بھی اور اس سے بھی بیزاری چاہتے ہیں. کرسی، یہ کرسی کا درد ہے. یہ کیا ہے؟ کرسی کا درد ہے کہ اب اسلام کی حدیں بھی کراس ہو رہی ہیں، اب اسلام سے بغاوت کروائی جا رہی ہے. لوگ پھر بھی آگے ناچ رہے ہیں. سلام نہیں کرتے ہو امام حسن کو، یہ تو صرف پاکستان کی حکومت ہے. میرے امام حسن کے پاس 36 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی. حضرت امام حسن کے سامنے جب امیر معاویہ کھڑے ہوئے، میرے امام حسن نے کہا معاویہ میں قوم میں فساد نہیں چاہتا، لو خلافت کی کرسی آپ کے حوالے کرتا. اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، خلافت حیدری. امام حسن نے 36 لاکھ مربع میل کی خلافت، حکومت، بادشاہ، سب کچھ امیر معاویہ کو دے کر آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ 90,000 فوج موجود ہے، اگر میں لڑوں قتل و غارت گری کے بازار کھل جائیں، لیکن تم بھی میرے رسول اللہ کے غلام ہو، ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اس تاج کی کیا بات ہے؟ حضور نے تو قیامت کے دن کا تاج بھی ہمیں پہنا رکھا ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نے فرمایا جب سب کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، جب سب کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، قیامت کے دن اس جنت میں یا حسن کی سرداری چلے گی یا حسین کی سرداری چلے گی. اس امام حسن کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہے، 28 کو. کوئی دیگچہ، کوئی دیگ، کوئی پتیلی، کوئی 4-5 کلو، کوئی 7 کلو پکنی چاہیے کہ نہیں؟ اپنی مسجد میں شہادت امام حسن کانفرنس ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے پچھلے دن 4 دن پہلے اپنی مسجد میں لاہور جب امام حسن کی شہادت کا پروگرام کرایا، علامہ خان محمد قادری صاحب آیا کے کہنے لگے مجھے پہلی مرتبہ ایسے موقع پر خطاب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں شہادت امام حسن پہ بول رہا ہوں. اور وہ کالے تو اس لیے امام حسن کو نہیں مانتے کہ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے، وہ تو اس لیے نہیں ماتم کرتے، ورنہ امام حسین کی شہادت پہ اپنے آپ کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، چھریاں مار مار کے، چھرے مار مار کے، سینہ کوٹ کوٹ کے. اور 40 دن، کل ان کا 40واں ہوا ہے، کل 40واں ہوا، پیٹ پیٹ کے اپنا منہ سر پن لیں دن امام حسین کی شہادت پہ، تو امام حسن پہ کیوں نہیں بولتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا امام حسن حسین کے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ بڑے بھائی کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ چھوٹے کا؟ ان کے نام پہ تو چھریاں بھی مارتے ہو کہ امام حسین کو چھریاں پڑی، انہاں دے ناتے بھی 5-7 گلاس زہر دے پیو، سانو پتہ لگے آل بیت نال محبت کر دے ہو. کیوں بابا جی؟ بڑے بھائی سے محبت تو چھوٹے سے زیادہ ہونی چاہیے. ان کے نام پہ اگر چھریاں چلاتے ہو تو امام حسن کے نام پہ بھی کوئی 5-7 پتیلے زہر کے بنا کے پیو، ہمیں پتہ چلے تمہیں آل بیت سے سچی محبت ہے. رچا رکھا ہے آل بیت اور صحابہ کو سلام فقط سنی کرتا ہے. امام حسن کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے اس معاویہ سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، جس سے حسین نے جنگ کی ہے سنی کبھی اس سے صلح نہیں کر سکتا. اللہ زندہ بات کو سمجھے، جس سے امام حسن کی صلح ہماری اس سے، اور اسی امیر معاویہ کے بیٹے یزید سے امام حسین کی جنگ ہے تو ہماری صلح نہیں ہے. یزید کو ہم لعنتی سمجھتے ہیں،
बदबख्त को बद किरदार समझते हैं। हम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने के भी कायल नहीं हैं, हम उस टोले में नहीं हैं, बल्कि हम कहते हैं जो यजीद से प्यार करते हैं हम तो उन्हें यही सबक देंगे और उनके लिए दुआ करेंगे कि क़यामत के दिन तुम यजीद से प्यार करते हो, क़यामत के दिन तुम्हारा असर यजीद से होना चाहिए। हम हुसैन से प्यार करते हैं, हम क़यामत के दिन हुसैन के साथ खड़े हैं। आला हज़रत अज़ीम मर्तबत मेरे मसरत इमाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्स रिसालत गल मुका गए। आपने मुबारक दी थी, आप फरमाते ने अहले सुन्नत का बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरती हशर तक होगी शफाअत होगी रसूल रसूलुल्लाह की गुलामी का पटा हमने अपने गले में डाला है। सहाबा से प्यार भी हम करते हैं, आले बैत से भी मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था। ये सुन्नी है जो सबसे प्यार करता है, दाता अली लाहौरी से भी प्यार सुन्नी करता है। सफर का महीना है, कल दाता साहब का यौम विसाल था, आखिरी नशिस्त। दाता अली लाहौरी से भी सुन्नी। कई लोगों के मुंह पे मरोड़ पड़ जाते, दाता कैसे हो सकता है? दाता का माना तो होता है देने वाला, देने वाला तो अल्लाह है। मैं क्या तू चंदा सारे को लोग मांग सकने हैं, ऐसी दाता अली अजमेरी नूं दाता भी नहीं कह सकते। मंगल ही चल गल आ गई, तू कहता है दाता का माना होता है देने वाला, देने वाला तो अल्लाह है, फिर तुम दाता से क्यों मांगते हो? मैंने कहा तू फिर मदरसे के लिए खाले क्यों सबसे मांगता है? मदरसे के लिए चंदा क्यों सबसे मांगता है? अल्लाह को लो मांग, अल्लाह नहीं देना, तेरा राज़िक नहीं, तो फिर गंदम तो बोरियां रह के क्यों पहुंच जाना जी? हमारे मदरसे के लिए भी गंदम निकाले। और मैंने कहा लानतिया, तू लोगों से मांगता है, हम दाता अली अजमेरी से मांगते हैं, हम पीर पठान सियाल लजपाल से मांगते हैं, शाह सुलेमान तौसरी के दर पे अपना दामन फैलाते हैं, हम पीर मेर अली शाह गौलवी को मानने वाले हैं। पीर मेरे अली शाह साहब भी और इस महीने के अंदर हो रहा गल अर्ज करना। आपके को एक जट आया, आपने फरमाया यार खैर है क्यों आया? कहता पीर जी तुहाडी बैत वापस करना आया। बैत वापस करना है। फरमाया क्यों? कहता जी जदों दी तुहाडे हत्थ ते बैत कीती 7 दिन होए, 7 मंझां मर गईयां। अल्लाह अल्लाह तुहाडे हत्थ च हत्थ दिता है, 7 दिन होए बैत कीते, 7 दिन होए 7 मंझां मर गईयां। मैं बैत वापस कराना आया, मैनू नहीं तुहाडी बैत टुर दी। आपने फरमाया बैत वापस नहीं हो सकती, वो तो अगे टुर गई है। नहीं समझे? उची आ सुभान अल्लाह। ने क्या अगे किवें टुर गई है? मेरा नुकसान हो गया है। आपने फरमाया वो कोई तू उतला पुतला जमा कीता होना जो निकल गया। उची उची सुभान अल्लाह। हाँ मझा 2 होंदियां ना ते साल बाद 6 हो जांदियां, क्योंकि मन दुध नूं 8 किलो पानी ते लगदा ही है। मैं तजर्बे की गल कर रहा नाल दस रहे, क्योंकि मेरा भी दोधिया नाल तल्लक होंदा ना, क्यों लाहौर जो रहने कहना यार पिछले साल मोटरसाइकिल ते बेच रहे हैं, इस साल तू जनाब मन गड्डी लई है तो वड्डी टैंकी रखी है। कहते कारी साहब क्या बताऊं, अब आपके सामने तो झूठ नहीं ना बोल सकता। और मन को 8 किलो पानी लगाता, जेड़ी बर्फ लाना हो लादा
میں کیا وہ کیوں لانا کہنے وہ نہ لاما تے پھر گڈی چ دودھ سالم رہندا نہیں خراب ہو جاتا تے میں پھر تے تیرے مزے ہو گئے پھر تیری تے برف بھی 150 روپے کلو وکدی پئی ہے اور جنہاں دی برف دودھ وچ پا کے بیچو گے تے برف بھی کھول کے دودھ ہی بن جانا ہے تو جڑی 10 روپے کلو بھی نہیں وکدی اور 150 کلو وکے گی تے پھر منجاں آپ ہی 6 تو 18 ہو جانی ہے ہاں پیر صاحب نے فرمایا اے بیعت دی وجہ تو نہیں منجاں مردیاں پیاں ایک گل وچ ہو رہے گل نو سمجھا کرو نا میرا بابا امیر المجاہدین فرماندے ہوندے سن گل وچ ہو رہے انہوں نے کہا نہیں پیر صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کی بیعت کی اپنی بیعت واپس کرو آپ نے فرمایا یار بیعت واپس نہیں ہو سکتی اگے ٹر گئی ہے کدھر ٹر گئی آپ نے فرمایا نیڑے ہو چادر تھلے کیتا انہوں میں اکھاں بند کر نیڑے ہویا نا جدوں ولایت دی چادر وچ آیا چادر ہوئے پیر میر علی دی بابے خاتم رضوی دی چادر جڑے منڈے تے رکھ دے سن خدا دی قسم پورے پاکستان دے مولویاں نو میں ویکھیا اوویں جی چادراں اپنے منڈیاں تے رکھ دے پھر دے تہاڈے علاقے دے شاہ صاحب کی نا ہے انہاں دا احمد شاہ صاحب بخاری انہاں جڑی منڈے تے چادر نال کنی بنی ہوندی ہے او بابے دی چادر ہے نا اور نسبت علی چادر نو بھی اپنے منڈے تے رکھ کے فخر سمجھتے ہیں کہ ہم امیر المجاہدین جیسی چادر رکھتے ہیں اور جڑی چادر ہی بابے دی اپنے سر تے رہندی ہوئے ولایت علی سر تے کدی اس چادر نال بابے نے منہ بھی تے صاف کیتا ہونا ہائے ہائے ولی دا ہاتھ جڑی چیز نہ لگے کیڈی قیمتی چادر ہونی ہے پیر میر علی شاہ نے فرمایا ادھر نیڑے ہو نیڑے کر کے چادر تھلے کیتا فرمایا اکھاں بند کر جدوں نے اکھاں بند کیتیاں فرمایا ہن میں تینوں دسن لگیاں کہ تیری بیعت کتھے ٹر گئی تیری بیعت کتھے ٹر گئی انہیں ویکھیا کہ اس جٹ کا ہاتھ جو ہے اس زمیندار دودھی کا ہاتھ پیر میر علی کے ہاتھ میں اور پیر میر علی کا ہاتھ شمس الدین سیال کے ہاتھ میں شمس الدین سیال کا ہاتھ پیر پٹھان توسوی کے ہاتھ میں شاہ سلیمان توسوی کا ہاتھ نور محمد مہاروی کے ہاتھ میں حضرت نور محمد مہاروی کا ہاتھ فخر جہاں کے ہاتھ میں فخر جہاں کا ہاتھ نظام الدین کے ہاتھ میں نظام الدین کا ہاتھ فرید الدین کے ہاتھ میں بابا فرید کا ہاتھ قطب الدین کے ہاتھ میں قطب الدین کا ہاتھ معین الدین کے ہاتھ میں معین الدین چشتی کا ہاتھ نوشاد علوی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں حضرت حذیفہ کا ہاتھ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں حضرت حسن بصری کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں اور علی کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ فیضان اولیاء جاری ہے فیضان اولیاء آپ نے فرمایا بیعت تیری اگے ٹر گئی ہے پایا میں واپس جدوں پیر جی نے ہاتھ چادر این جٹائی نہ بندہ چیخ مار کے زمین تے ڈگیا اٹھ کے کہندا پیرا میرا ہاتھ نہ چھڈی میرا ہاتھ نہ چھڈی جے تو میرا ہاتھ چھڈیا تے میں برباد ہو جانا تیرے در سے آشنا ہوں میری ہے یہ پاسائی تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کہاں سے ایویں نہیں ولیاں دے عرس منا دے ایویں نہیں اسی بابے نال جڑے ہوئے اسی نہیں ایویں ولیاں نو سلوٹ کر دے اے میرے دوست جناب محترم ملک ارشد دامن اور انہاں دے والد گرامی امام بخش دامن صاحب انہاں دے بھائی محمد ارشد سعید صاحب بابا رفیق دوسرے رفیق صاحب دیگر جنہاں دوستان نے اس محفل نو سجایا ہے علامہ دلشاد ویسی صاحب نے میں نے حکم دیتا ہے میں بھی آ گیا دور دراز تو مہمانان گرامی بھی آئے ملک سجاد جناب انہوں نے بھی پوری رات محنت کی تھی یہ دیکھو سٹیج بنایا پنڈال بنایا شہزاد صاحب شفیق صاحب علماء کرام چل کے آئے ساڑھے دور دراز تو نات خان آئے اتنے سونے سونے چہرے اتنا خوبصورت پنڈال سجیا سانوں کو پیسے دیں دے بولو سب کچھ تسی چھڑ کے آئے اپنا کام چھڑ کے آئے اپنی جناب ایمان
فوتگی بھی آج تھے کوئی 2-4 دن پہلے بھی فوتگی ہوئی ہے. سارے لوگ اپنے غم چھڑ کے اپنے دکھ چھڑ کے سارا کچھ اتنے آگے بیٹھے ہو اللہ دے ولیاں دا ذکر سنن واسطے. فقط وجہ اے یہ کہ اسی خوش نصیب ہاں ساڈے دلاں دے اندر ولیاں دا پیار موجود ہے. اسی سمجھنے ہاں ساڑی زندگی دا سرمایہ اے یہ جڑا اللہ دے ولیاں اور اللہ دے پیارے محبوب اور اللہ دے محبوب دے محبوبان دی یاد اندر جڑا وقت گزر جائے. اگر میں حدیثاں پڑھاں قرآن دی آیتاں پڑھاں بار لگ جائے ڈھیر لگ جان. الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اور مذہب کسی رسم و رواج پہ قائم نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ اور مذہب یا قرآن پہ ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تسی سمجھتے کیو اللہ دے ولیاں نال پیار اور انہاں دے نال نسبت دا فائدہ کی. حضور دسو. آقا کریم منبر مسجد نبوی پہ ہیں صحابہ کا جمع غفیر ہے. کیا محفل ہوگی جس میں تقریر خود محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. سننے والوں میں ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے طلحہ زبیر خالد بن ولید جیسے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. شہر کے اندر اس سمت علی اس سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب گیا نم کیا ہو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار گیا نم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار گیا کیا ہوگا. کیوں سمجھے جی گل ہے کہ نہیں. اس وقت کیا بات ہونی ہے جب حضور منبر پہ جلوہ گر ہیں. اللہ اور صحابہ بیٹھے ہیں سامنے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. حضور ضرور ارشاد فرمائیں. آپ کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے. آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں جب تک رب کا حکم نہیں ہوتا. حضور بولیں اپنے مبارک لب کھولیں ہمیں کچھ ہدایت کے موتی ارشاد فرمائیں. آقا کریم نے فرمایا بندہ سی بنی اسرائیل دے اندر قوم بنی اسرائیل ایک بندہ سی بندے مار بیٹھا 99. کتنے بندے سنے ہونا ہے تسی. آخر یار میں ہی پہلا مولوی نہیں بنیا نہ ہی تسی پہلی بار تقریر سنن لگے ہو. چھٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہو یہ روایت تسی 1000 بار سنی ہو. بندے نے 99 بندے قتل کر دیتے. ایک دن وہ دل وچ خیال آیا یہ حضور فرما رہے ہیں. میں آقا کریم کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اپنی زبان میں ذرا اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات قریب تر ذہن کیا جائے. دل وچ وہ خیال پیدا ہویا کہ یار 99 بندیاں دا قتل کر چکے ہیں توبہ کرا ہو سکتا ہے اللہ مینوں معاف ہی کر دے. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا. بندے کے گناہ اگر سمندر کے قطروں سے زیادہ بھی ہو جائے معاف کرنے والی تو رب کی ذات ہے نا. دل وچ خیال پیدا ہویا 199 بندے مارے ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے. بھجیا گیا سیدھا مسیتے جا کے اپنے عبادت خانے دے اندر مولوی صاحب نال ملاقات کی. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیوں آئے ہیں خیر ہے. انہیں کہا جی حضور گل ہے 99 بندے مار چکے ہیں. دل وچ خیال پیدا ہوا توبہ کراں. مینوں کوئی طریقہ ہی دس دیو جس تو طریقے نال میں توبہ کراں اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. مولوی صاحب سن کوئی خشک دماغ پرا رائیونٹ والے نہیں سمجھے ہو. توبہ 99 بندے مار کے اب بھی تو بخشش کی امید رکھتا ہے. چل بغیرتا نکل جا باہر اور تیری وجہ تو پھر میرے تے بھی عذاب نہ آ جائے. باہر نکل تیری کوئی معافی قبول نہیں. انہیں کہا جدو معافی قبول نہیں ہونی مولوی صاحب پھر 99 کیوں رہے ہیں 100 پورا ہی کیوں نہ ہوتے. انہیں کڑیا چھرا دیتا ٹیڈ ویچو سر پر لا کے مارے. انہیں کہا جی مولوی میری بخشش نہیں نہ ہونی تو پھر سنچری میری بھی پوری ہونی. ہاں جس طرح بیٹسمین نہیں ہماری کرکٹ ٹیم کے جب 96 رن بنا لیتے ہیں ہر ایک کا دل دھڑکتا ہے اللہ کرے اور چوکا مارے یہ سنچری پوری ہو جائے. یہ کی ہو جائے سنچری ہو جائے. یہ چوکا مارے اور 94 رن ہو جان پھر سارے دعا مانگ رہے ہیں ٹی وی دیکھ اللہ کرے یہ ہوں جڑا نسیم شاہ ہے نا چھکا مار دے نا تو پھر یہ سنچری پوری ہو جائے گی. وہ سنچری پوری کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں
اس نے کہا میں نے 99 مارے ہیں، اب اگر ایک اور مارتا ہوں سنچری تو پوری ہو جائے گی، پتہ تے لگے گا نا 100 بندہ مارے۔ انہیں جناب من گاٹا مولی دا بھی لا دیتا، باہر نکلے ہاتھ میں چھرا نالو خون پہ ٹپکے، اینج لنگیا نا باہر جو نکلے اکھاں وچوں خون تے جناب من بڑا غسیلا تے رنگ پیلا تے نیلا ہے۔ اگو بابے رفیق ورگا کوئی درویش انہوں مل گیا، انہیں کیا منڈیا خیری بڑے غصے بیچیں، کہندہ بابا ہٹ جا کدھر 101 نہ ہو جائے، ہٹ جا گو کدھر 101 نہ ہو جائے۔ انہیں کیا 101 کا کیا مطلب؟ انہیں کیا 99 بندے مارے سن، دل میں خیال آیا توبہ کراں، ہو سکتا ہے اور رب دی رحمت دا ٹائم سی میرے دل وچ بھی رب نے توبہ دی توفیق پا دیتی سی۔ منگیا کرو رب کو کہ توفیق منگیا کرو، یا اللہ ساری زندگی گناہ وچ گزر گئی اور کہ توفیق دے منہ تے داڑھی رکھ لواں، یا اللہ ہون تے توفیق دے چٹی ہو گئی ہے، یا اللہ ساری زندگی پہلیاں باندیاں تے جناب کماد کٹدیاں گزر گئی ہے، کدی تے توفیق دے تیرے گھر میں سجدہ ہی کرنا۔ کیا ساری زندگی ہمیں مکان بنانے کے لیے ملی ہے؟ ساری زندگی کمائیاں کی، شادیاں کی، مکان بنائے، پھر بیٹے ہو گئے، پھر بیٹیاں ہو گئی، پھر کسی نے کیا جی ہن حج کر لے، کہندا نہیں حج نہیں کرنا، پہلے تیاں پتراں دی شادی تے کرنا وا، پھر شادیاں کردہ کردہ ہی مر گیا، نہ حج دی توفیق ملی، نہ نماز دی ملی، نہ مسجد جان دی توفیق ملی۔ کدی توفیق رب کو منگیا کرو، یا اللہ توفیق ہی دے دے، چند لمحے تیری بارگاہ سر ہی جھکا دے۔ اس نے کہا بابا ہٹ جا، جدو میرے دل وچ خیال پیدا ہویا میں توبہ کرن گیا، مولوی صاحب نے کہا تیری توبہ قبول ہونی نہیں، میں وہ بھی ٹپا آیا، 100 پورا ہو گیا۔ بابے کیا مولوی کوئی پاگل دا پتر سی، دماغ دا ٹھیک ہے، اور جڑے مولویاں نو رب دیاں ولیاں دی سمجھ نہ آئے مولانا انہاں دا دماغ کدوں ٹھیک ہونا؟ انہاں دا بھی دماغ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں داتا صاحب کیوں جاتے ہو وہاں جانا شرک ہے، غوث اعظم سے کیوں مانگتے ہو، غوث تو اللہ ہوتا ہے، داتا تو اللہ ہوتا ہے، ان پیروں کو کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا لانتی تجھے پتہ ہی نہیں ان ولیوں کی شان کیا ہوتی۔ آخر مجھے تو قرآن میں نہیں ملا، میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو پھر تجھے ملتا۔ قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدہ، اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی ولی کوئی مرشد ہے۔ میں تو کہتا ہوں ولی کہنے سے بھی 4 نے کیا، 40 نے کیا، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے، مرشد کہنے سے بھی تو میم را شین دال الف مرشدہ، ایک بار مرشد کمیں 40 نے کیا، تے مولوی نو قرآن چو مرشد ہی نہیں پہلا بلا۔ وَمَنْ يُضْلِلْ اللہ فرماتا ہے جن کو میں گمراہ کر دوں ان کا کوئی ولی مرشد نہیں ہے۔ ہاں یہ لفظ مرشد سے مجھے بات یاد آئی، آئے کتنا پاکیزہ لفظ ہے مرشد کا، ایک بار آپ مرشد کہیں 40 نے کیا ہے، قرآن کا یہ تلاوت ہے قرآن کی، یہ قرآن کی تلاوت ہے، مولوی کو نہیں ملا۔ بابے نے کیا مولوی کوئی پاگل ہونا ہے، ادھر آ میں تنوں دساں، جی اچھا 100 مار کے بھی کوئی گنجائش بن دی بھی، 100 مار کے بندے اجے بھی کوئی گنجائش بن دی ہے۔ بابے نے کیا بن دی ہے جو کسے سنی کول جانے دے، جی ان کے پاس جائے گا ساری زندگی لوڈ ہو کے پھرتا رہے گا، لوڈ ہو کے، جس طرح بائی ویلر ٹرالا نہیں لوڈ ہویا ہوندا ساریاں چیزاں ہوتے، اسی طرح انہاں دی جماعت نال تو لوڈ ہو کے پھر دال بھی تیرے ہوتے، آلو بھی تیرے ہوتے، دیگچا بھی تیرے ہوتے، بستر بھی تیرے ہوتے، سب چیز لے کے تے جناب بائی ویلر ٹرالے طرح لین وچ لگ جا، اوے ساری زندگی لوڈ ہو کے پھرتا رہ، تینوں راہ ہدایت بھی نہیں لبنی، تینوں توبہ دی توفیق بھی نہیں لبنی۔ نے کیا بابا پھر لبنی کتوں ہے؟ بابے نے فرمایا او سامنے نظر آ رہی پہاڑ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جی نظر آ رہے ہیں۔ بابے کیا اتھے ٹور جا، حضور اتھے جان دا کی فائدہ ہے؟ فرمایا اس پہاڑی دے درمیان ایک اللہ والے دی بستی ہے، اچھی آپ سبحان اللہ۔ حدیث بخاری کی ہے، لفظ میرے نبی پاک کے آقا کریم کے الفاظ کی ترجمانی کریں۔ یا رسول
नवाज शरीफ जिगर गोशा कमरुल औलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहसन अली गिलानी शाह साहिब तशरीफ़ लाए दिल की अथा गहराइयों से वेलकम करते हैं, खुश आमदीद, जी आया नो। मेरी ज़ुबान कहते पखैर रख ले, पखैर रख ले, क्योंकि मैं हज़ारे का साढ़े हज़ारे विच पश्तो तेंद को बोली जाती है। पीर साहब नो जनाब पखैर रख ले, मोस्ट वेलकम। आप तशरीफ लाए, पीर होवे तेज होवे ना, देखो ना चेहरा देखो तो खुदा याद आए। आजकल बड़े बड़े पीर ने, ठीक है माशाल्लाह, पीर होने ते ऐसे होने जिन्होंने वेखे बंदा तो खुदा याद आए। और पीर की तारीफ भी यही होती है, मुर्शिद होता ही वो है जो हाथ पकड़े। मैंने आपको पहले ही बताया, ये तो आस्ताना अलिया मेहराबाद शरीफ है ना, तो ये भी पीर मेर अली शाह साहब की खुशबू नजर आएगी आपको। हाँ, पीर मेर अली शाह साहब ने जड़ का जो हाथ पकड़िया तो उन्हें देखा मेरा हाथ मौला अली के जरिए सीधा मदीने वाले दी ताजदार दीवार। पीर वो होता है, ठीक है ना। हाँ, आजकल ख्याल भी किया करें, पीर अकीदे का भी सुच्चा होना चाहिए, अकायद का भी सुच्चा होना चाहिए, किरदार का भी सोहना होना चाहिए। हाँ, आजकल मंडियों में बहुत सारे पीर जो है एडवर्टाइजमेंट हो रही है उनकी, लेकिन सुन्नी वही है जो अपने मशाइख को, अपने आस्थानों को सलाम करता है और पीरों को पहचानता है कि पीर क्या होते हैं। हाँ, तो अर्ज में ये कर रहा था, मेरा यही मौजू था, मैं इसी बात पे अर्ज कर रहा था। नौजवान को बाबे ने बताया, वो सामने देख बस्ती अल्लाह वालों की बस्ती है। उसने कहा अच्छा वहां जाऊंगा तो क्या होगा? फरमाया वहां चला जा, अगर उन अल्लाह वालों ने तेरे लिए हाथ उठा दिया तो समझ तेरा 100 कत्ल भी माफ हो सकता है। 100 कत्ल भी माफी हो सकती है जो माफी दिलवा देन तेन। अच्छा, उसने कहा ठीक है भाई, मेरे जाने में कोई हर्ज नहीं है, चला जाता हूँ। उस नौजवान ने प्रोग्राम बनाया, घर से निकला, जाऊं अल्लाह वालों की बस्ती में जहां जाकर तौबा कबूल होती है, जहां अल्लाह वाले नजर करते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। नौजवान चलिया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजे करो निकलिया सी, थोड़ी ही देर अगे चलिया, गली विचों बाहर निकलिया, थोड़ा रास्ता तय किया, ज्यादा रास्ता जे अगे पिया है, मौत का फरिश्ता आ गया, रूह कब्ज कर ली। जदों मौत के फरिश्ते ने रूह कब्ज की, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख वाले भी आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहंदे ने इस्राईल एदी रूह सानू दे दियो, असीं नू जन्नत दी सैर करानी। दोज़ख वाले फरिश्ते कहंदे नहीं, इनू जहन्नम दे अंदर लेके जाने। 100 बंदियां दा कातिल है, कितने बंदे मारे? 100 बंदे मारे, जहन्नम विच लेके जाने। 100 बंदियां दा कातिल है। फरिश्तियां दा आपस दे विच मुकालमा वधिया, गलबात वध गई, झगड़ा शुरू हो गया। रब्बे लम यदल ने फरमाया, फरिश्तियों क्यों लड़दे हो, की गल है? हालांकि रब नू सारा कुछ मालूम है। फरिश्ते करते ने 100 बंदियां दा कातिल है, दोज़ख जाएगा। दूजे कहंदे ने या अल्लाह इनू जन्नत लेके जाने। फरमाया तुसी क्यों जन्नत लेके जाने? या अल्लाह इस वास्ते जन्नत लेके जाने, ए तेरे वलियां दे दर ते जा रहा सी, अगर दोज़ख चला जाएगा लोगी कहणगे वलियां दे कदमां दे अंदर जान वाले भी दोज़ख जांदे हैं। अच्छा, फिर इंज करो, जमीन नाप लो, अगर ये बंदा जदों घरों चले मेरे वली दे नेड़े निकले तो इन्हू जन्नत ले जाओ, जे वली दे कदमां तो दूर निकले तो दोज़ख ले जाओ। हदीस पाक के लफ्जों का मफहूम यही है कि अभी वो घर से निकला, थोड़ा ही रास्ता तय किया, ज्यादा रास्ता आगे है। नाप भी लेंगे तो वली के दर से दूर है, अभी थोड़ा रास्ता उसने तय किया है। लेकिन जदों फरिश्ते नापन लगे, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिता, जमीन या अल्लाह की हुक्म है। फरमाया तेनू पता होना चाहिए बंदा मेरे वलियां दे दर ते जा
توبہ کرن واسطے جا رہا سی یہ دل دا ارادہ میں جاننا ہے توبہ کرن واسطے گھروں نکلے آئے یا اللہ حکم کیے فرمایا اپنی تناباں کھچ کے میرے اس بندے نو میرے ولی دے نیڑے کر دے زمین نو جمیں رب دا حکم آیا تے رب دے حکم دی عدولی نہیں کر سکتی کائنات کے اندر ہر چیز اللہ دے حکم دے تابع وے اگر اگ دا کم ساڑنا ہے لیکن رب جدو اگ نو حکم دے دیندہ ہے اگے تیرے اندر آن والا کوئی عام نہیں میرا ابراہیم ہے یا اللہ حکم کیے فرمایا ساری زندگی تیرے اندر جو بھی آیا تو ساڑیا ہے آج ابراہیم آ رہی ہے تو ساڑنا نہیں بلکہ گزار بن جانا ہے ساریاں چیزاں تے اللہ دے حکم دے تابع نے نا اللہ نے جدو زمین نو حکم دیتا زمین سمٹ گئی بندہ چکیا اللہ دے ولی دے قریب کر دیتا تے جدو انہوں نے فرشتہ نے ناپی زمین تو وہ بندہ ولی کے در کے قریب نکلا اس حدیث کا مفہوم سمجھ آتا ہے کہ جو بندہ ولیوں سے پیار کرتا ہے اللہ اسے دوزخ میں نہیں جانے دیتا اللہ بھی یہی چاہتا ہے تم میرے ولیوں سے پیار کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ تقوی اختیار کر لو جب متقی پرہیزگار بن جاؤ گے میرے ولیوں کے در سے جڑ جاؤ گے پھر جہنم میں جا سکتے رب تے کتیاں نو جہنم وچ نہیں جان دیندا جے ولیاں دے نیڑے ہو جائے اچھی سبحان اللہ ارے بتی آندی جاندی رہندی اسی بتی تے چلن والے مولوی تے تھوڑے ہی ہاں اچھی آہو سبحان اللہ بتی آ بھی جائے گی چلی بھی جائے گی اے جے کتا اللہ کے ولی کے قدموں کے قریب ہو جائے پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں خدا کا قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک کتا جو اصحاب کہف کے ولیوں کے پیچھے چل پڑا انہوں نے مارا بھی ہے دور ہو جائے ساڑھے نال نہ تیرا کام پھونکنا ہے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں وہ کتا نہیں جے جڑا ولیاں نو پھونک دا ہے میں ولیاں نو پھونکن والا کتا او کتے اور ہیں جو ولیوں کو بھونکتے ہیں عرض کیا حضور میں تو بھونکنے کے لیے نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں یہ تو کیوں آئے ہیں او کتا کے اندر نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا تے نہ میں شوری مچا پسند آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن اس کتے نو انسان دی شکل عطا کر کے جنت وچ بھیجا جائے گا میاں محمد بخش عارف کڑی فرماتے ہیں فضل تیرے تھی لوہے تر دے سنگ پھٹیاں سب سے ادنا مخلوق تصور کی جاتی ہے اگر وہ ولیوں کے قریب ہو جائے ولی بھی بنی اسرائیل کے ہوں وہ کتا جنتی ہو جاتا ہے تو جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اور امت بھی سب سے اعلیٰ ہے اگر داتا علی لاہوری کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں گے تو کیا مزہ بابا فرید کا دامن پکڑیں گے تو کیا لطف ہوگا حضرت معین الدین کے نعرے ماریں گے تو کیا مزہ ہوگا فرید الدین مسعود گنج شکر کی چوکھٹ پہ گزریں گے تو کیا لطف ہوگا بابا ایک نا محرم شریف دا پچھلا مہینہ گزرا ہے بابا فرید الدین دا عرس ہویا 7 محرم نو دروازہ کھول جاندہ ہے کیڑا وہ جنتی دروازہ بابے فرید دی چوکھٹ تے لگیا نا جنتی دروازہ وہ 7 محرم نو کھلتا ہے لوکاں دی لینا لگی ہوندی ہیں کہندے میں بھی لنگنا ہے دوسرا کہندے دھکے لگن تے پاویں لتاں بھی ٹوٹ جان لنگنا میں بھی بہشتی دروازے جو سنے جڑا ایتھوں لنگ جائے گا جنتی ہو جائے گا سبحان اللہ ایک بابا جا لنگ گیا اتھوں بہشتی دروازے جو خیر برا ہوتا حال ہویا واپس نکلیا باہر آ کے گڈی تے بیٹھا واپس لاہور نو ٹرن لگیا ایک مولوی صاحب چنگے مولوی صاحب
جڑے ڈیزل دے 5-4 ڈرم بھی پی جان تے ڈکار بھی نہ مارن اچھی آہنا سمجھا کرو نا گل نو ایتھے انہوں نے ٹیٹ ہوئے مولی صاحب مساں ہی جناب سیٹ دے ہوتے مٹے ہوئے بابا نال آ کے بیٹھیا کہندے بابا خیر ہوئے کتھوں آیا انہیں کیا ہے بابا فرید دے دربار تو کہ بیشتی بھی ٹپیا ہونا ہے انہیں کیا الحمدللہ بیشتی گزر کے آیا ہوں اسے واسطے ہی 2 دن کھڑا لے آنے تک کھاندہ رہے ہیں بیشتی ٹپ کے آیا مولی صاحب ان جو کے نا سن گیا بابا کہندے خیر ہوئے کی سنگ دے ہو کہندے جنت کی خوشبو سنگ رہے ہیں جڑا بندہ جنتی ہو کہندے وہ دنال جنت کی خوشبو دے آن دی اچھی اچھی سبحان اللہ عقیدہ کی بات ہے دیکھو کہاں پہ یہ ہمیں ہمارے اوپر کیسے اٹیک کرتے ہیں بابا بھی کوئی عام تے نہیں سی نا بابے رفیق طرح چگا سیانا سی ہمیں بندہ عالم نہ بھی ہوئے عالمان یا پیران یا قدمہ بچ بین نال بندے نو کوئی نہ کوئی نالج کوئی علم کوئی سمجھ بوجھتے آئی جلدی ہے سنی ویسے بھی سنی ہوتا یہ سنی ہے اور جڑا انپڑھ بھی ہوتا ہے لیکن جیل نہیں ہوتا اچھی سبحان اللہ انپڑھ ہونے میں اور جیل ہونے میں فرق ہے انپڑھ ہونا اور ہوتا ہے جاہل ہونا اور ہوتا ہے جو اللہ رسول اور ولیوں کی شان کو سمجھتے ہیں وہ ایک دن بھی سکول نہیں گئے وہ ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے لیکن سمجھتے ہیں کہ داتا داتا ہے خواجہ خواجہ ہے معین الدین ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتے انپڑھ ہو سکتے ہیں لیکن جڑا سارا قرآن پڑھ کے بھی کبھی داتا کچھ نہیں وہ انپڑھ نہیں ہو جاہل ہے وہ پڑھیا لکھیا جاہل ہے قرآن میں اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں دیا حدیث پڑھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا مولی صاحب نے جب سن گیا بابے کیا کی سن رہے ہیں کہندے جڑے جنتی ہون گے انہاں نالوں تے خوشبو آئے گی میں سننا پیا تو جنتی ہو گئے ہیں تیرے نال خوشبو نہیں آ رہی پھر سنگ انہیں دوبارہ سن گیا آئیے اخے نہیں آئی بابے اخے پھر سنگ انہیں تیسری بار سن گیا انہیں کیا بابا نہیں آئی آپ نے فرمایا اچھا ہوں میں بھی ایک حدیث کا ترجمہ تینوں سناواں انہیں دیکھا بابا درویش شاہروں کتھوں حدیثاں دیا ہونی ہیں اخے پھر سنگ لیا تیسری بار سنگ لیا خوشبو نہیں آئی بابے نے کیا میں بھی اپنے علماء کو لو سنے ہیں اور جڑے جنمی ہونے انہوں نے چلتیوں دی خوشبو نہیں آ رہی اچھی سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ایک بار سبحان اللہ تقریر اختتام کی طرف آگئی پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں خصوصی خطاب فرمائیں گے میں تو آپ کو سبق سنا کے گرما رہا ہوں اللہ کے ولیوں کے قریب رہنے کے فائدے بتا رہا ہوں بابے کیا جی نہیں آئی خوشبو نہیں آئی مولی صاحب سنیا نہیں تسی جنمیاں نو جنتیاں دی خوشبو نہیں آنی مولوی نو اے ہو جی چپ لگی مڑ پھر لاہور تک دوبارہ بولیا اللہ کی ولیوں کی صحبت کے فائدے ہی بڑے ہیں میں پاک پتن شریف میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا ایک بندے نے چیٹ بھیجی اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا پہ جنت کا دروازہ کیسے ہو سکتا ہے اس چیٹ کا جواب دو مولی صاحب آپ کہتے ہو بابا فرید کے در پہ جنت کا دروازہ ہے دنیا پہ جنت کیسے آ سکتی ہے میں نے کہا قرآن سے ثابت کروں یا حدیث سے کہتا نہیں حدیث سے جو ہی دس دے ہو تسلی ہو جائے گی میں نے کہا اگر نہیں ہوتی تو پھر قرآن جو بھی تسلی کرنی سانو آدھی ہے اسی سنیا دے داتے بہ کے پڑھے ہیں اسی حضرت دادا صاحب دے قدمہ وچ بہ کے پڑھے ہیں اسی علامہ خادم حسین رضوی صاحب دے کول بہ کے پڑھے ہیں تسلی کرانے بھی اسی جاننے الحمدللہ میں تے میں اپنے مسلک ہے چھوٹا جا خادم ہاں یہ نہ تیری تسلی ہوئی تو تنو کسی بڑے کسے کو لے جاؤں گے تسلی تیری کر کے چھڑ رکھ دیا کہتے نہیں آپ اس بس چیٹ کا جواب دے دیں میں نے کہا تو یہ مجھے بتا کہ بابا فرید کو کیا سمجھتا ہے آدھا جی اللہ دے ولی سے میں شکر ولی دے منے لیکن کیوں نہ مننا ولی ہے ہی سارے ساڑی جماعت ہے انہوں دی جماعت ہے کوئی ہوئے تے دسن انہوں دی جماعت ہے سارے ڈیزل پٹرولیم کانے لنگڑے لوڈے ذلیل کمینے رشوت خور پتہ خور سارے انہوں دی جماعتاں بیچ ساڑی جماعت ہے دادا صاحب بابا صاحب غلام فرید معین الدین چشتی ایک نگاہ کرے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑے یہ ساری زندگی پنڈا چاہ کے ملے پھر دے رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے بھی انہاں دی گل سنن واسطے تیار نہیں الحمدللہ ہمارے ولی ہیں اس نے کہا میں بابا فرید کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں میں نے کہا حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
सुभान आमर भाई मोस्ट वेलकम। फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। बता अगर आम मोमिन की कब्र जन्नत हो सकती है तो बाबे फरीद की कब्र जन्नत क्यों नहीं हो सकती? तो अगर उसके ऊपर दरवाजा लगा हुआ है तो वो जन्नत का नहीं है तो और किसका है मुझे बता। चुप। मैं क्या बस इन्नी गल सी तू भी किसी अपने मौलवी की कब्र नूं जन्नत साबित करवा। दस के मौलवी फजल रहमान दे प्यो दी कब्र जन्नत दा बाग है। असी जाके कब्र खुणांगे जे विचों सूर ना निकलिया दी गल करी। उसी सुभान अल्लाह। नहीं तो चैलेंज के साथ कहता हूं जिस मौलवी पे तुम्हें एतमाद है कि हमारा ये मौलवी कुरान पढ़ाते हुए मरा है, हमने इनके बड़े बड़े शेखुल हदीस देखे हैं, जब सारी जिंदगी कुरान पढ़ाते हुए मर गए, जब मरे तो उनका मुंह जो है सुबह से भी बदतर हो। पिंडी का एक मौलवी जिसको अपने शेखुल कुरान कहते थे, शेखुल कुरान मौलवी गुलामुल्लाह खान, जब मरा आज भी उसकी कब्र गंदे नाले पे है। पिंडी अटक के नाले पे गंदे नाले लई पे उसकी कब्र है और हर हफ्ते में कब्र बैठ जाती है, ऊपर मिट्टी डालते हैं। लेकिन उसको शेखुल कुरान कहते थे। वो तकरीर कैसे करता था? तकरीर करते करते पगड़ी उतार देता था, उतार के फेंक के कहता, कपड़े उतार के ऐसे वास्कट उतार, कहता मुझे तौहीद का रंग चढ़ रहा है, मैं तुम्हें तौहीद की तकरीर सुना रहा हूँ। कोई गौस नहीं, कोई दाता नहीं, कोई 11वीं वाला नहीं, कोई 12वीं वाला नहीं। कहता 11वीं वाले की तौहीन करोगे राती तो मुझे तो थले सुट जाएगा। कहता मैं आज 11वीं की खीर पका के कुत्तियां ते बिल्लियां नूं खुआनी है, 11वीं वाले ने मेरा जो करना कर। ये तकरीर वो करता था, उसको शेखुल कुरान इन्होंने बनाया। जब मरने लगा तो मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन यहां बैठी हुई हैं, उसके मुंह में गंदगी जा रही थी, यहां से उठाया लंदन ले गए उसको इलाज करवाने के लिए। वहां मरा, कब्र उसको उन्होंने पेटी में बंद किया, पेटी के ऊपर उन्होंने लिख दिया और जड़ा मौलवी जड़ा बंदा इस मौलवी का चेहरा देखेगा वो अपना जिम्मेदार आप है। हो से पाक की बेअदबी कोई आम मामूली। जब पाकिस्तान में मैयत पहुंची, लोगों ने कहा जी मुंह दिखाओ इसका। कहती किसी मसले हाथ की बिना पर हम मुंह नहीं दिखा सकते। मैंने कहा मुंह दिखाने के काबिल हो तो दिखाए ना। ये है मैयत किसी बेअदब की, रहम पाने के काबिल नहीं है, और इनके दुश्मन पे लानत खुदा की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। असी बड़े की गल नहीं करते, दाता साहब तो बहुत बड़े लोग सन, 11वीं वाले पीर ते बहुत बड़े लोग सन। असी अपनी अखां नाल देखिया लाहौर दे अंदर एक बाबा फोत होया जुमरात वाले दिन, ओदा जनाजा होया हफ्ते वाले दिन। जनाजा कदों होया? जुमरात को बाबा खादिम फोत हुए हैं, जुमा भी गुजर गया, जुमरात भी, हफ्ते वाले दिन भी, दिन को 3 बजे जनाजा हुआ है। फूल रखे हुए थे, फूलों में उतना हुस्न नहीं था जितना बाबे खादिम के चेहरे पे हुस्न। क्यों? कि सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का अदब सिखाया, सारी जिंदगी दाता साहब का अदब सिखाया, सारी जिंदगी वलियों की मोहब्बत लोगों को सिखाई। वो पीर भी नहीं थे, लोगों को बैत भी करते थे, वो कोई बहुत बड़े वजीर आजम और वजीर आला भी नहीं थे, वो तो अपने मोहल्ले के काउंसलर भी नहीं थे। लेकिन जब जनाजा मौलवी साहब का मस्जिद के 3 मरले के मकान से उठा, कोई लंबी गाड़ी नहीं है, कोई बड़ा आस्थाना भी नहीं था, कोई बड़ा मकान भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा बंगला भी नहीं था, लेकिन जब जनाजा मस्जिद के 3 मरले के मकान से उठ के मीनारे पाकिस्तान पे पहुंचा तो अल्लामा खादिम रिजवी के जनाजे में 2.25 करोड़ बंदा आया हुआ। बेशुमार बेशुमार तेरे जान साथ बेशुमार तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार। हिज़्बी मिशन जारी रहेगा, हिज़्बी मिशन जारी रहेगा, हिज़्बी मिशन जारी रहेगा। हाथ नीचे करके नारा लगाएगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, खत्मे नबूवत। ये होते हैं अल्लाह के वलियों के साथ निस्बत के फायदे। उस बाबे ने कभी अपना नारा भी नहीं लाने देता, जो जलसे च आ जाना कोई नारा ला देवे, कहते होंगे नहीं यार
اوے کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے تے مالکاں دے ہوندے۔ میں کتا پاک رسول اللہ دا اونکا شور مچاوے، اونکے شور مچاوے، متاں گلشن رسالت اندر کوئی زور نہ پھیرا پاوے۔ میں تے کتا رسول اللہ دے دردہ اسی سارے یہی کہنے ہیں کہ اسی تے حضور دے درد ایک ادنا جے کتے ہیں جے حضور قبول فرما لین تے یہ بھی بڑی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تے توانوں اولیاء کرام دا پیار عطا فرمائے، اللہ دے سچیاں ولیاں نال محبت عطا فرمائے اور سچیاں لوکاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ و آل بیت دا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔